آیات 60 اور 61 کے ضمن میں ہوگا۔ قبل ازیں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عندہ مفاتح الغیب، یاد رکھنا غیب کے خزانے اور غیب کے خزانوں کی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا ہو، ان خزانوں کو، ان غیوب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کا علم اتنا ہے کہ وہ رب خشکی اور تری کی ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ ہے، یہاں تک کہ جو درخت کا پتا گرتا ہے، وہ پتا جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیروں میں، زمین کی تہوں میں جو دانے ہیں ان دانوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یابس، ہر تر اور خشک کچھ بھی ہے الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں، قرآن مجید میں، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تعارف فرما رہا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَهُوَ، اور وہ کون؟ وَهُوَ اللہ، وہ جو اللہ ہے، وہ اللہ ہے الذی، جو یتوفاکم باللیل، رات کے وقت تمہیں فوت کر دیتا ہے۔ اسی سے وفات ہے کہ فلاں شخص کی وفات ہو گئی، فوت ہو گیا۔ یتوفاکم، تمہیں فوت کر دیتا ہے۔ ویسے وفات کا معنی ہے پورا پورا لے لینا، کسی بھی چیز کو مکمل اپنے قبضے میں لے لینا، اسے کہتے ہیں وفا، توفا، اور اسی سے وفا بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ مکمل طور کسی کے ساتھ مخلص ہو جائے تو کہتے ہیں یہ وفادار آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ یتوفاکم، اب ٹھیک ہے رہنے، یتوفاکم، وہ رب تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے، کب؟ باللیل، رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ رب جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو تم دن کو کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، ثم پھر يَبْعَثُكُمْ، تمہیں اٹھاتا ہے، فِيهِ، اس نیند سے، اس موت سے، اس وفات سے تمہیں اٹھا دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ جو تمہاری عمر کی میعاد اس نے مقرر فرمائی ہے نا وہ پوری ہو جائے۔ جب یہ پوری ہو جائے گی فرمایا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، ثم پھر إِلَيْهِ، اس رب کی طرف، مَرْجِعُكُمْ، تمہیں لوٹنا ہے۔ ثم پھر لوٹنے کے بعد يُنَبِّئُكُمْ، وہ رب تمہیں بتائے گا، جو تمہیں آگاہ فرمائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ قاہر ہے، غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر، اپنے بندوں پر اللہ غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وَيُرْسِلُ، ارسال کرتا ہے، بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفظا، نگہبان، نگران بھیجتا ہے، یعنی نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا وقت پورا ہو جائے گا اور موت آئے گی، توفتہ رسلنا، پھر ہمارے فرشتے اسے فوت کر دیں گے، اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور فرشتے اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، وہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر لوٹائے جائیں گے سارے کے سارے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، وہ اللہ جو ان کا حقیقی مالک ہے، سچا مالک ہے، حقیقی مالک ہے، اس کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ، لوگوں سن لو، غور سے سن لو، خبردار، لہ الحکم،
حکم صرف اللہ کا ہے۔ الحکم للہ والامر للہ، حکم بھی اللہ کا اور امر بھی اللہ کا ہے۔ الا، خبردار، کسی دھوکے میں نہ رہنا کہ کسی اور کا حکم چل سکتا ہے۔ لہ الحکم، اس اللہ کا حکم ہے۔ وہوا، اور وہ اللہ، اسرع الحاسبین، بہت جلد اور بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ یہ 3 آیات آج کی۔ اب آپ ان آیات پہ غور فرمائیں۔ میرے خیال میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو اس کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو رات کو تمہیں پورے کا پورا لے لیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے لے لینے کے بعد انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ جب رات کو بندہ سوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یتوفاکم باللیل، رات کو تمہیں فوت کر دیتا ہے۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نیند، سو گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وجعلنا اللیل لباسا، نیند کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہارے لیے معیشت کے لیے بنایا ہے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 بڑے سخت آسمان بنائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ فرما رہا ہے کہ میں رات کو تمہیں موت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، تمہیں پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں۔ بظاہر ہماری آنکھیں بھی موجود ہیں، کان موجود ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن چل رہی ہے، جسم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم سو جاتے ہیں، نہ ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ ہمارے کان کام کرتے ہیں، نہ ہمارے ہاتھ کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کون ہے جو ہمیں اس طرح راحت اور سکون پہنچاتا ہے۔ تو هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی کہ رات کتنی تکلیف میں گزرتی ہے۔ غالباً میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ رات پہ ویتے بے دردن، غالباً یا کسی اور بزرگ کا شعر ہے، رات پہ ویتے بے دردن نیند پیاری آوے تے درد مندان نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ کہ جو بے درد ہوتے ہیں، رات آتی ہے تو وہ لمبی تان کے سو جاتے ہیں، انہیں کوئی ہوش ہی نہیں رہتا۔ اور جن کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے، وہ آنکھ لگتی ہے، خیال آتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، تلاوت کلام مقدس میں جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جن کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر ان کی آنکھ لگتی نہیں۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے نا پھر آنکھ لگتی نہیں ہے، اور جن کی آنکھ لگی نہیں ہے تو ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد، مفسر قرآن بھی، عظیم سیرت نگار بھی، وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی، لاکھوں طلباء کے استاد بھی، ہزاروں استادوں کے استاد۔ آپ ایک مرتبہ عصر کے ٹائم جو ہے وہاں ختم شریف ہوتا ہے مسجد میں عصر کے بعد، تو ختم پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زبان پہ ایک شعر تھا، اور وہ شعر یہ تھا، مدت کے بعد خواب میں آئے تھے جانے جاں، مدت کے بعد خواب میں آئے تھے جانے جاں، ہائے کہ بخت خفتہ نے بیدار کر دیا۔ تو بات یہ جن کی آنکھ لگتی ہے پھر ان کی آنکھ لگتی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل مجدہ جب رات کو انسان کو نیند کی آغوش میں لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سننے کی، اس کے دیکھنے کی، اس کی حرکت کی جو طاقت ہے اسے سلب فرما دیتا ہے تاکہ میرا بندہ ریلیکس ہو جائے۔ اور جب صبح ہوتی ہے وہ میرا رب اسے پھر سے یبعثکم، اب غور فرمائیں، یبعثکم، پھر رب اٹھاتا ہے۔ اس رب نے جب آپ کو آغوش میں، ہمیں آغوش میں لے لیا، نیند کے آغوش میں چلے گئے، ہماری سماعت سلب ہوگی، ہماری بصارت سلب ہوگی، ہماری قوت سلب ہوگی، ہمارے سوچنے کی طاقت سلب کر دی گئی۔ اور اگر وہ صبح نہ لوٹائے تو کوئی اٹھ سکتا ہے؟
کوئی اٹھ سکتا ہے؟ نہیں اٹھ سکتا نا. تو کتنا رب کا کرم ہے کہ وہ رات کو فوت کر دیتا ہے اور صبح ہمیں پھر سے زندگی بخش دیتا ہے. اچھا وہ کیوں؟ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم دن کو کرتے ہو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یعلم، اللہ جانتا ہے. کتنی بے ایمانیاں کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے فراڈ کرتے ہیں، کتنے دھوکے کرتے ہیں، کتنے پلاٹ غصب کرتے ہیں، کتنی فائلوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں، کتنے نام بدلتے ہیں، کتنے حق غصب کرتے ہیں، کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کی دولت ہتھیا جاتے ہیں. یعلم ما جرحتم بالنہار، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے کرتوت دن کو ہوتے ہیں، وہ رب جانتا ہے، اسے علم ہے. کوئی اگر بلدیہ میں بیٹھا ہوا بے ایمانی کرتا ہے تو رب اسے بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے. کوئی ایم ڈی اے میں بیٹھ کے بے ایمانی کرتا ہے تو رب اسے بھی جانتا ہے. کوئی پرائم منسٹر میں بے ایمانی کرتا ہے یا ڈی سی آفس یا کمشنر آفس میں کرتا ہے تو رب اسے بھی جانتا ہے. اور کوئی دودھ کی دکان پہ بیٹھ کے بے ایمانی کرتا ہے، رب اسے بھی جانتا ہے. وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ کسی کے سامنے ہے یا ساری دنیا سے چھپ کے گناہ کر رہا ہے، یعلم ما جرحتم بالنہار، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. کیا یہاں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، فرمایا ثم یبعثکم فیہ، تمہارا رب تمہیں پھر زندہ کر دیتا ہے، تمہیں اٹھاتا ہے اس نیند سے. کیوں؟ لیقضی اجل مسمی، تاکہ اللہ نے جو تمہاری عمر مقرر کی ہے نا وہ تمہاری عمر پوری ہو جائے. جو تمہیں مہلت دی ہے وہ مہلت پوری ہو جائے، کیونکہ دن اور رات سے ماہ و سال بدلتے ہیں. دن اور رات، اگر صرف رات ہو تو بھی ٹائم رک جاتا ہے اور صرف دن ہو تو بھی ٹائم رک جاتا ہے. اور سسٹم رب کا دیکھیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ہم نے ہر ایک کو اپنی ڈومین میں رکھا ہوا ہے. چاند کی اپنی ڈومین ہے، سورج کا اپنا رستہ، اپنی ڈومین ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج چاند کو نہیں چھوتا. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی، رات بھی دن سے پہلے نہیں آئے گی، دن گزرے گا تو رات آئے گی. کل فی فلک یسبحون، ہمارے لیے لیسن کہ اللہ فرماتا ہے یہ سارے اپنے مدار میں، اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں. کوئی دوسرے کے اختیار کو چیلنج نہیں کرتا، دوسرے کی پاور کو لینے کی کوشش نہیں کرتا. جس کا جو کام ہے وہی کام کر رہے ہیں. تو جب سورج، چاند، ستارے، دن، رات، اللہ کی کائنات کی ایک ایک چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اے حضرت انسان پھر تو دوسروں کو کیوں ڈسٹرب کرتا ہے؟ تو بھی اپنا کام کر. تجھے کسی کی ٹو میں لگے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے کسی کا حق غصب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے کسی کے مال پہ نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے جو رب نے دیا ہے وہ رب کی حکمت ہے، اور اسی پہ تو راضی رہے تاکہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا ثم الیہ مرجعکم، جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تو اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے. کیونکہ یہ مین کانسیپٹ ہے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان. غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ اینڈ آف لائف ہے، موت آ گئی زندگی ختم ہو گئی. اور اسلام اور مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ جو موت ہے بگننگ آف لائف، یہ زندگی کا آغاز ہے، اصل زندگی شروع ہی بعد میں ہوگی. تو ثم الیہ مرجعکم، بعد یہ پھر مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تمہاری چرب زبانی کس طرح بیچارے مظلوم کا حق جو ہے وہ تمہیں غصب کرنے میں معین اور مددگار ہوتی تھی. تمہارے ہاتھ کی صفائی کس طرح دوسرے کا حق کو غصب کرنے میں تمہارا ساتھ دیتی تھی. تمہارا پاور اور تمہارا پیسہ کس طرح دوسروں کے حق کو جو ہے حق سے اس کو محروم کرنے میں تمہارا مددگار ہوا کرتا تھا. اللہ پھر تمہیں بتائے گا ثم ینبئکم، تمہارا رب پھر تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، تم کرتے کیا تھے. یہاں تک یہ بات کمپلیٹ. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اے بندو سمجھ لو کہ اگر کوئی غالب ہے تمہارے اوپر وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں ہے. لا غالب الا اللہ، غالب کوئی نہیں مگر اللہ. لا ناصر الا اللہ، مدد
حقیقت میں کوئی نہیں کر سکتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ باقی اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے، اور جتنا رب چاہے اتنی ہی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل عرض کر دوں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، اگر بیمار ہو جائے، کیا ہمیں ڈاکٹر شفا دیتا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں۔ کیا اس میڈیسن نے ہمیں شفا یاب کر دیا؟ ایک مسلمان کہے گا نہیں۔ پھر کس نے؟ حقیقت میں مؤثر حقیقی اثر رکھنے والا، تاثیر رکھنے والا وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ اب شفا کس کے ہاتھ سے ملتی ہے یہ بھی رب کا فیصلہ ہے۔ ہم بڑے بڑے جو ہے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے مشہور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ محلے کے ایک اسٹور کیپر کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل اسٹور والے کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی ایک ٹیبلٹ دیتا ہے، ہمیں براس آ جاتی ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علاج کروانا یہ ہمیں شرعی حکم ہے، ذمہ داری ہے۔ آپ بخش ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں میں، مدد کر سکتے ہیں یا نہیں یہ اختیار میرے رب کے پاس ہے۔ جس سے چاہے وہ مدد کروائے اور جس سے چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ کبھی غور فرمائے، رات کو ہم سوچتے ہیں کہ صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور صبح اٹھتے ہیں کوئی اور کام ہمارا استقبال کر رہا ہوتا ہے اور ہم پہلا کام بھول جاتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری وہ پلاننگ، ہمارا وہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، کسی اور طرف ہم نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں ہے۔ اچھا، جب رب غالب ہے، اب غور فرمائے نا، ہر ایک چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ غالب اللہ ہے، یعلم ما جرحتم بالنہار، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی موجود ہے۔ درخت کا پتا گرتا ہے، زمین کے اندر دانا ہے، سمندر میں کیا ہے، مٹی کے اندھیروں میں کیا ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ لیکن یرسل علیکم حفظہ، تم پر گارڈز مقرر کیے ہوئے ہیں رب، حفظہ، محافظ، ان کی کیا ضرورت تھی جب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں پر غلبہ بھی اللہ کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ساری بادشاہت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا تو حکم دیتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو سارے پاور جب اللہ کے پاس ہیں، نگہبانی کے لیے فرشتے کیوں مقرر فرمائے؟ رب کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ کسی کے بارے میں حکم فرمائے کہ یہ جنت میں جائے گا، کسی کی مجال ہے اسے دوزخ میں بھیجنے کی؟ اللہ کسی کے بارے حکم فرمائے کہ یہ جہنم میں جانا ہے، کسی کی مجال ہے وہ جہنم سے بچا سکے؟ الا لہ الحکم، حکم اللہ کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یرسل علیکم حفظہ، ہم نے تم پر اپنے نگہبان فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، تاکہ جب تمہارا حساب ہو اور تم اپنے گناہوں سے انکار کرو، یہ بھی تمہارے پاس کہ یہ تو میں نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اللہ نے نعوذ باللہ مجھے پھر بھی جہنم بھیج دیا۔ تو رب نے دلیل کے طور پر تمہاری ریکارڈنگ کے لیے، اور آج تو ہمارے پاس سب سے بہترین اس چیز کو سمجھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، یا ہماری مسجد میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے آپ کو شاید احساس نہ ہو لیکن ایک مشین ہے، یہ میرے ساتھ ضد نہیں کر سکتی، جو میں نے کیا تھا وہی اس نے ریکارڈ کیا ہوا۔ چیلنج نہیں کر سکتا وہ بندہ، ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔
وہ اوریجنل ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ میرے بندو، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، تمہارا رب منصف ہے، تمہارا رب عادل ہے، وہ کسی پر ظلم اور جبر نہیں کرتا۔ سو اگر کوئی انکار کرے گا تو کرامن کاتبین، ان علیکم، اللہ فرماتا ہے سورہ انفطار میں، تمہارے اوپر محافظ ہیں۔ وہی محافظ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو بھی ریکارڈ، تمہارا جو ایکٹ ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے، جو کام کرتے ہو، وہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ کتاب یا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب عمر اور دیا ہوا وقت مکمل ہو جائے گا، موت آئے گی، توفتہ رسلنا، پھر ہمارے فرشتے اس کو فوت کر دیں گے بندے کو۔ وہ چاہے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ نہ چاہے تو بھی اس کی روح قبض ہونی ہے۔ جو کھرب پتی بندہ ہو وہ کب چاہے گا کہ میں قبر کے جو ہے وہ 2 گز زمین میں جا کے مجھے پھینک دیا جائے؟ وہ تو کبھی نہیں چاہے گا، لیکن ہونا تو ایسا ہی ہے، جانا وہیں ہے۔ توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے پھر اس کو فوت کر دیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، وہ سفارش بھی نہیں مانتے۔ الحق، جو سچا رب ہے۔ یہ جو شخصیت کے بت ہیں اور کہیں پتھر کے بت ہیں اور کہیں کون سے ہیں، یہ سارے پاس ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پہنچ کے سارے کہیں گے انت ربی، انت مالک، انت خالق، انت مالک الحقیقی، تو ہی حقیقی رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی ہے، بس تو ہی ہے۔ تو پھر وہاں جا کے جب ماننا ہے تو یہاں ہی اس رب کی مان لیں، تاکہ وہاں رب ہماری مانے، کیونکہ جو یہاں رب کی مانتے ہیں مرنے کے بعد رب ان کی مانتا ہے، اور جو یہاں رب کی نہیں مانتے مرنے کے بعد رب بھی ان کی نہیں مانے گا۔ جس پر فضل فرما دے وہ مالک الملک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔